بیٹھا ہے شہزادہ حسین کربلا کے میدان میں. اللہ اکبر. ابن زیاد 3 میری باتیں جا یزید کو جا کے پہنچا دے, بھیج دے مجھے مدینے. یا آمنا سامنا. اللہ اکبر. میرے معاویہ رضی چلا چلا کے خدا کا قرآن سنایا, ہمیں گھٹیاں دے دے کے قرآن سنایا, ہمیں لوریاں دے دے کے قرآن سنایا. نانے محمد نے میری ماں کے چنگیر کو خالی دیکھ کے خدا کا قرآن سنایا. نانے محمد نے میری اماں کے دوپٹے کے اندر ٹاکیاں دیکھ کے قرآن خدا کا قرآن سنایا. میری اماں کی پیدائش پہ خدا کا قرآن سنایا گیا. جبرائیل قرآن لے کے آیا. ہم اس قرآن کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو قرآن احد اور بدر کے میدان میں میرے نانا نے خرد کے ہلکے اللہ اکبر 70 صحابہ کے گلے کٹوا کر اور اپنے سگے چچا کے 11 ٹکڑے کروا کر جس قرآن کو سنایا, آج حسین جان بچانے کے لیے قرآن نہیں چھوڑ سکتا. رب العالمین کی قسم ہے, آج سراؤں میں قرآن میں سناؤں گا, کل پیر محل کی جامع مسجد میں اللہ اس قرآن کی تلاوت کی بہاریں عطا فرمائے گا. رب العالمین کی قسم ہے, آج کسی قاری کی زبان پہ خدا کا قرآن ہے, حافظ کے سینے پہ خدا کا قرآن ہے, سارا کربلا کے شہیدوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. زینب تجھے پتہ ہے نا نانا ابو نے کیا کہا تھا, ان ابنی آدم لعل اللہ. وہ میری بہن یاد کر, جب میرے نانا کے سامنے جمعہ کا دن تھا, ہم دونوں آ رہے تھے, ادھر سے میرا بھائی حسن پھدکتا ہوا آ رہا تھا, ادھر سے میں اچھلتا ہوا آ رہا تھا. ہم ننھے مجاہد تھے, لوگ بیٹھے تھے, کندھے دونوں کے اونچے تھے, جب کندھے فرلانگ کے آ رہے تھے. اور میرے پیارو, اگر کوئی بڑا ہے تو چھوٹا دے کے کہتے رستہ دے دو جی, ادھر نہیں ہو جاؤ, ادھر نہیں ہو جاؤ. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ آپ بتلاتے یار ادھر کو ہو جا, ابو بکر ادھر کو ہو جا, میرا حسین آ رہا ہے. اللہ اکبر. پتہ تھا حسین کے نام پر اللہ اکبر کیش کا کام کیا جائے گا, اس لیے میرے نبی نے خطبہ ہی چھوڑ دیا, میرے نبی نے ممبر ہی چھوڑ دیا, اور خود اپنے قدموں سے ممبر سے اترے اور آگے بڑھ کر صفوں میں چیرتے ہوئے دونوں نواسوں کو اپنی گودی میں اٹھا لیا, پھر گود میں لے کے آئے, دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا دیا اور دونوں کے ماتھوں گلوں کو چومنے لگ گئے. صحابہ حضور کا مکھڑا دیکھ رہے ہیں. آپ نے خطبے کے دوران فرمایا, پتہ یہ حسن ہے, پتہ یہ حسین ہے, یہ حسن 2 جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئے گا. اللہ اکبر. اور میرا حسین ہے کہ نانے کے دین کی خاطر اپنا پورا کنبہ ہی قربان کر دے گا. اللہ اکبر. آج وہ کربلا کے میدان میں اللہ اکبر, وہ بہن خدا پاک کی قسم ہے, اگر حسین نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا تو زینب نے بھی کمی کوئی نہیں کی. اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں اگر حسین کی آل گردنیں کٹا رہی تھی تو پیچھے حسین کی بہن بیٹھ کر ان جوانوں کو خدا کے قرآن کی لوریاں سنا رہی تھی. جب سارا کنبہ علیہ رسول کا بیٹھا ہوا تھا, اس وقت دونوں بھائی اللہ اکبر بہن بھائی نا امید ہو گئے اور فرمایا, ایسا کرو, ہمارے حیا کر رہے ہو, ہمارے نانے کا حیا کر رہے ہو, خاندان کا حیا کر رہے ہو, ایسا کرو ہم چراغ گل کر دیتے, ہمارا کسی سے کوئی شکوہ نہیں, تم تو ہمارے ساتھ صلح کا پیغام لینے آئے تھے, تمہارے پچھلے کیا کہیں گے, ہمارے جوانوں کو کٹوا دیا, ہم چراغ گل کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. جب میرے عزیزوں بات کی تو صحابہ کی اولادوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی, اہل البیت کے نوجوان رونے لگ گئے. کہا حسین آج اندھیرے میں تیرے سے نظریں چرا کے چلے جائیں گے, کل میدان معاشر میں اللہ اکبر اجالے میں تیرے نانے محمد کو کیا منہ دکھائیں گے. حسین جان تو ایک دفعہ ہے, چلی گئی واپس نہیں آئے گی, لیکن تیرے نانے کے سامنے اگر سر جھک گیا تو اللہ اکبر ہم کہاں جائیں گے. یہ جب بات ہوئی تو دیکھا ہر ایک صبر استقلال. پھر اگلا دن ہوا 10 محرم الحرام کی صبح ہوئی. اللہ اکبر. آج جب سورج نکلا تو تیرے گھر میں حلوہ پکا, آج جب سورج نکلا جائز ہے تیرے گھر میں حلیم پکا, تیری مرضی, چکن پکا, بیف پکا, مٹن پکا, لیکن 10 محرم الحرام تھے. اللہ اکبر. محمد کے گھرانے والے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے. یہاں تجھے چاول کھانے کا چمچہ نہ ملا, وہاں انہیں پانی پینے کا گھونٹ نہ ملا. دریائے فرات بھی تیرے عزیز و موج مستی کے اندر بہ رہا تھا. جب حسین اپنا پورا قافلہ لے کے میدان کے اندر آ گئے, ابن زیاد 4000 کی فوجوں کو لے کے کھڑا ہوا تھا, 20,000 کا لشکر اور منگوا لیا. اللہ اکبر.
کیا عبداللہ تو اس منبر پر خطبہ دے گا جو محمد کے نواسے نے کربلا کے میدان میں خطبہ دیا؟ فرمایا شمر ابن زیاد و شمر الجوشی، میرا چہرہ دیکھو، یہ میرا ماتھا، یہ میرے ابروے، یہ میرے حال، یہ میرے ہونٹ دیکھو، اللہ کی قسم جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جنان محمد نے بوسہ نہ لیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس دھرتی کے اوپر، اس آسمان کے نیچے میں نبی کا نواسا، میرے علاوہ محمد کا نواسا دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے ایک دن میں مسجد میں آیا، میرے نانا نے مجھے دیکھ لیا، جب فاطمہ کے حجرے میں تھا میرے نانا نے مجھے دیکھ لیا اور دور سے یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیے، میرے نانا نے میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑ لیے، پھر میرے نانا نے مجھے اپنے پیروں پر چڑھایا، پھر فرمایا حسین اور آگے آ جا، میں پنڈلیوں تک آ گیا، آپ نے فرمایا اور آگے آ جا، میں گھٹنوں تک آ گیا، آپ نے فرمایا اور آگے آ جا، میں رانوں تک آ گیا، آپ نے فرمایا اور آگے آ جا، میں پیٹ تک آ گیا، آپ نے فرمایا اور آگے آ جا، میں سینے تک آ گیا، آپ نے فرمایا میرا حسین اور آگے آ جا، اللہ اکبر، میں نانے کے کندھوں تک آ گیا، میں اونچا، میرے نانا یوں کر کے نیچا، اللہ اکبر۔ پتہ ہے پھر میرے نانے نے دونوں میرے ہاتھ پکڑے، پھر یوں کر کے پاؤں کے پنجے اٹھائے، میرا نانا اونچا کھڑا ہو کے کھڑا ہوا، پھر میرے لبوں کا بوسہ دینے لگ گیا۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، میرے نانے نے مجھے یوں بٹھایا تھا، اور پتہ جب بوسہ دیا، میرے نانا کا چہرہ دیکھا، میرا نانے کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا اللہ یہ میرا حسین ہے، اللہ میں بھی راضی ہو گیا، میرا رب تو بھی اس سے راضی ہو جا، او لوگوں مجھے پہچانو، میرا نام حسین ہے، اللہ اکبر۔ پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے خطبہ دیا، اے لوگوں تمہیں پتہ ہے اللہ غنی، میرے نانے نے میرے گھر کا پردہ ہٹایا، میرے نانے نے میرے گھر کا پردہ ہٹایا اور ہمیں بلکتا ہوا، سسکتا ہوا، روتا ہوا پایا، تو میرے نانا ابو جان نے میری امی فاطمہ سے پوچھا کیا بات ہے، بچے کوئی کھلونا مانگ رہے ہیں لے کے دے دے، کوئی چیز مانگ رہے ہیں دے دے۔ میری امی جان جلدی سے آئی، میرے نانا کے سینے سے لگ کے رونے لگ گئی، اور پتہ میری امی نے کیا کہا تھا، ابا جان تیرے نواسے روئے کیوں نہ، آج 6 دن ہو گئے کوئی کھجور کا دانہ ان کے منہ میں نہیں گیا ہے، اللہ اکبر۔ جن کی بھوک پہ میرا نانا رو پڑے، جن کی بھوک پہ نانے کے آسمان سے فرشتے آنے والے رو پڑے۔ پتہ ہے میرا نانا گھر نہیں گیا، داماد عثمان کو، جناب عمر کو، جناب ابوبکر کو پیغام نہ بھجوایا، مدینے میں مسجد نبوی میں صفہ کے چبوترے پر مسجد نبوی کے منبر پر اعلان نہ کیا، میرا نانا وہی آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے ابو ایوب انصاری کے باغ سے، یوں بھی تو کہہ سکتے تھے ابو دجانہ کے باغ سے، یوں بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ اکبر فلانے کسی باغ سے کھجوریں لے آؤ، اللہ اکبر۔ اگر میرا نانا کھجوریں منگوا کر، اگر میرا نانا روٹی منگوا کر کھلا دیتا تو اللہ اکبر بات گئی ہو جاتی، نواسے بھی نرالے، شان بھی نرالا، نانا بھی نرالا، خوراک بھی نرالی۔ میرے نانا ابو نے مجھے گود میں اٹھا لیا، پہلے میرے بھائی حسن کو بلایا اور میرے بھائی حسن کے قریب یوں کر کے منہ لے گئے، پھر اپنا منہ مبارک نکال کر اپنی زبان نکال لی، پھر فرمایا بیٹے حسن تیرا جتنا دل کرتا ہے چوس جا، تجھے دودھ بھی ملے گا، خوراک بھی ملے گی، مشروب بھی ملے گا، تجھے دنیا کا پانی تو کیا جنت کا حوض کوثر بھی ملے گا۔ اماں کہتی کبھی میں یوں آنسو صاف کرتی، کبھی یوں آنسو صاف کرتی، حسن نے نانے کی زبان منہ میں لے رکھی تھی، چوستا رہا، نانا جان تھکے کوئی نہ، پھر نانا ابو نے زبان نیچے کوئی نہ کی، حضرت حسن نے منہ پھیر لیا، آپ نے فرمایا لے اس کا پیٹ بھر گیا، پھر آپ نے حضرت حسین کو لیا، حضرت حسین بھی 6 دن کا بھوکا نانے کی زبان چوستا رہا، جب چوس کے فارغ ہو گئے، اللہ اکبر، اماں نے دیکھا جن آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے آج ان لبوں پہ مسکراہٹ ہو رہی ہے۔ فاطمہ لے اپنے لال، اپنے ہوا تیرے حوالے، لے اپنے لالوں کو گودی اٹھا، نانا کہہ کے جا رہے دنیا کی پیاس تو کیا قیامت تک ابھی نے پیاس ہی نہیں لگے گی، اللہ اکبر میں وہ حسین ہوں، اوے لوگو اللہ اکبر میں وہ حسین ہوں۔ میرے نانا ابو آ رہے تھے، ایک بغل میں حسن تھا، ایک بغل میں حسین تھا، میرے نانے نے میرے اوپر چادر ڈال رکھی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا، کہنے لگے کملی والے کیا لے کے آ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں جنت کے پھول لے کے آ رہا ہوں۔ میرے نانے نے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کر حسن کے سروں کو سونگنا شروع کر دیا، میرے نانے نے حسین کے بالوں کو سونگنا شروع کر دیا، صحابہ تڑپ گئے، لرز گئے، یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں نے جنت کے پھول اٹھا رکھے ہیں، ان کے سروں سے مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ او لوگو تم پہچانو کون ہے، اللہ اکبر۔ میرے نانا سے میں نے قرآن پاک سیکھا، میرے نانا سے میں نے نظر بد کی دعا سیکھی، میرے نانا نے مجھے یوں کیا، جب عقل پہ پردے پڑ جائیں، عقل ہاتھی جیسی موٹی ہو جائے، انہوں نے کہا حسین تیری ساری باتیں سچی لیکن تجھے بیعت کرنا پڑے گی، فرمایا پھر اللہ اکبر ٹھیک ہے
तुम मुझे बैत पे आमादा कर सकते हो कर लो, तुम्हारी रगों में तुम्हारे बाप का खून है, मेरी रगों में शेर खुदा का खून है। ये खून तो खैबर के दरवाजे को खाड़ के फेंकाया था। अब हुसैन करबला का शिकस्त खुर्दा नहीं बन सकता, करबला का फातेह बन सकता है। इधर आ जालिम तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, पता लग जाएगा अल्लाह अकबर, मारने वाला जीतता है या मार खाने वाला जीतता है। फिर वही बात मुझे दोबारा दोहरानी पड़ेगी। मेरे अजीजों करबला इंशाअल्लाह अगले जुमे लेके आऊंगा, शहादत हुसैन तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन वो बात मुझे दोहराना पड़ेगी, कौन जीता कौन हारा। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद था, ये जालिम था, बदकार था। आखिरी इसका वक्त लेटा हुआ है, अल्लाह अकबर, और जोर जोर से कह रहे जा 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 जा। दुनिया दौड़ी, क्या है, क्या आया, क्या आया। का इतना सा सांप आता था, नाक में घुस के मुंह से निकल जाता था, नाक से घुस के मुंह से निकल जाता था, फिर वो सांप गायब हो जाता था, फिर कहता था जा, वो सांप फिर दोबारा आ गया। अल्लाह अकबर। ये दुनिया का हाल था, आखिरत का पता नहीं क्या हाल होगा। क्यों हाल ना होगा? ज़ैनब के हाथ उठे थे, अल्लाह लावारसों के गिन गिन के बदले तू लेना, अल्लाह नावारसों के बदले गिन गिन के तू लेना। कूफे के बाजार में जब 72 सर मेरे अजीज हो गए थे, उस वक्त भी कूफे की जामे मस्जिद से एक अज़ान हुई थी, जिसके अंदर अल्लाह अकबर की सदा थी, जिसके अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा थी, जिसके अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कंधे पर हाथ रखे का भतीजे अब ना रोकना, अब तो मुझे कुछ कहने दे। हमने मिंबरों पर अपने खानदान के बारे में, हमने करबला के मैदान में, हमने शाम कूफे में अपने खानदान के बारे में बहुत कुछ सुना। ठीक है, मेरे अंदर जान नहीं, मेरे मुंह में जुबान तो है, मुझे भी तो कुछ सुनाने दे। जो वो खड़ा होकर इन पर तालियां बजा रहा था, कूफी हंस रहा था, कहने लगा लो जो लेके आए थे वो भी छोड़ गए, आगे तुम क्या लेके जाओगे, तुम्हारा वाली वारस बचा कि नहीं बचा। फुप्पी ने आसमान की तरफ देख के कहा अल्लाह अकबर, जिसका कोई नहीं उसका खुदा वाली वारस है। तब वो बात तो बाद में करूंगी, पहले देख ये मस्जिद किसकी है, कहने लगी हमारी। इमाम किसका है, कहने लगे हमारा। मुअज्जिन किसका है, कहने लगे हमारा। अजान का वक्त किसकी इजाजत से, हमारी इजाजत से। नमाज का वक्त किसकी इजाजत से, हमारी इजाजत से। का फिर जरा अजान तूने सुनी है कहाँ, का अजान में किसका नाम आया, का तेरे नाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम आया। अब भी कहते खो गए जालिम, खो तो तुमने दिया है, हमने तो खो के भी सब कुछ पा लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फुप्पी का चेहरा देखा, अम्मा मैं छोटा सा, मैंने करबला के अंदर बाबे के गले को कटते तो देखा। अम्मा जान मैंने कूफे के बाजार में फुप्पी को मिंबर पे चढ़े ना देखा। अम्मा बता तो सही कौन सा खुतबा कर रही है, का बेटे इस मरदूद का, इस हरामड़ी की औलाद का, इस लईल का जवाब दे रही हो जो कह रहा है सब कुछ लुट गया। इन जालिमों से कहो तुम्हारा यहाँ भी लुट गया, वहां भी लुट गया। का अम्मा क्या मतलब, का अजान हुई, अजान में अगर इसके नाने का नाम आया तो हम हार गए, ये जीत गए। अगर इतना कुछ होने के बाद आज अजान में भी हमारे नाने का नाम गुजरा है तो कूफे वालों समेत पूरी दुनिया से सुन लो, अगर हुसैन का गला काटने के बाद भी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज आए तो तुम्हें नतीजा खस करने की जरूरत नहीं, नतीजा मिल गया। कयामत तक मोहम्मद का दुश्मन हार गया, हुसैन का नाना जीत गया है, करबला का शहसवार नबी का नवासा जीत गया है। ये रिजल्ट था करबला के मैदान का। मुसलमानों खुदाए वाह के वास्ते अभी 10 मुहर्रमुल हराम को गुजरे हुए 3-4 दिन गुजरे, अल्लाह के वास्ते जो दिन गुजर जाए, संडे मंडे ट्यूसडे आता रहे, खुदा के वास्ते इनकी कुर्बानियों को फरामोश न करना, एहसास पैदा रखना। ये एहसास मोहब्बत का इंजेक्शन सिर्फ मुहर्रमुल हराम के महीने में ना हो बल्कि पूरे 12 महीनों के अंदर ये इंजेक्शन का मेरे अजीजो असर नजर आना चाहिए। वो नजर क्या है, हुसैन सजदों वाला, हमें भी नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हुसैन कुरान की तिलावत वाला, हमें भी कुरान की तिलावत की पाबंदी करनी चाहिए। हुसैन की बेटियां इज्जत वाली, पर्दे वाली, हमें भी अपनी बेटियों और इज्जत वालियों को पर्दे का हुक्म करना चाहिए। बाकी रही बात वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए उन्हें मुर्दा ना कहना, बल अहया, अल्लाह ने और निखार अता फरमा दिया, अल्लाह ने और जिंदगी अता फरमा दी। अल्लाह अकबर। जिस तरह तुम्हें एसी में बैठ के अल्लाह अकबर गर्मी का एहसास नहीं होता, मोहम्मद के नवासों को तलवारों के साए में एहसास नहीं हुआ है। अल्लाह की जान थी, दे दी, शिकवे क्या, गिले क्या, लेकिन हम
ہم الحمدللہ یہ تہذیب دار، عزت دار، اسلامی ریاست میں بسنے والے مسلمانوں کا ملک ہے، اور یہ مسجد جامع عثمانیہ المرکز ہے جو 60 سال سے صحابہ کی غلامی کے گیت گا رہی ہے. سن لو جنہوں نے 10 محرم الحرام تک، اور اب اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی مجھے کل سننے میں آیا کہ بہت زیادہ انہوں نے الحمدللہ ہمارے مذہب کی حمایت کا ساتھ دیا. جس نے صحابہ کے خلاف تبرہ کیا، دہشت گردی کے پرچے کاٹے، اب اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے. لیکن میرے عزیزو سن لو، خدا پاک کی قسم، ٹھیک ہے ہم اپنے ایمان میں کمزور ہیں، صحابہ کے ایمان میں کمزور کوئی نہیں. اللہ اکبر. کوئی ابو بکر کو، کوئی عمر کو، عثمان کو، علی کو، جناب امیر معاویہ کو، ابو سفیان کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، ان کے کردار پہ انگلی اٹھائے گا